میں نے سرکاری پیکیج میں پیسے جمع کیے تھے، حج میں دوبارہ قربانی کر لو۔ میں پیسے بھی لایا تھا لیکن میرے پیسے چوری ہو گئے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، وہ آپ اسی پر گزارا کرو جو جمع کرائے ہو، اللہ قبول کرے بس۔ کہتا ہے جی کہ بینک میں جو ہم نے پیسے جمع کرائے قربانی کے لیے وہ ٹیلی فون کر کے بتائیں گے۔ کس کس کو ٹیلی فون کریں گے جناب؟ کس کس کے نمبر ان کے پاس ہیں؟ سب باتیں ہیں بچوں والی، ٹیلی فون کر کے اس کو بتائیں گے۔ اگر مکے میں 20 دن ہے تو پھر آپ مقیم ہیں۔ فرضی نماز کے بعد انفرادی دعا بھی جائز ہے اور اجتماعی بھی جائز ہے۔ انفرادی دعا تو آپ نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد دعائیں مقبول ہوتی ہیں، اور اجتماعی کے ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت پہ ہوتا ہے۔ حنفیہ کے ہاں بھی ولی کے بغیر نہیں کر سکتی، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ حد نہیں لگے گی لیکن نکاح نہیں ہوتا۔ اگر ہم مدینہ میدان عرفات میں نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے اپنے اپنے وقت میں پڑھ لیں ظہر اثر، بہرحال اگر طواف کر رہے ہیں تو نظر نیچے رکھیں، بلا وجہ ادھر ادھر نہ دیکھیں چونکہ نماز کے حکم میں ہے۔ میت کو دفن کرنے کے بعد سورۃ البقرہ اور آئے تو وہ جائز ہے۔ نماز کھڑی ہو جائے تو نماز پڑھ لیں، جہاں چھوڑا ہے وہیں سے طواف شروع کر دیں۔ اپنا حل خود کر سکتے ہیں۔ احرام کی حالت میں خارش ہو جائے تو کیا پھر دوسرے آدمی کو بلائیں گے؟ کر سکتے ہیں اللہ کے بندے، کیوں خام میرا دماغ خراب کرتے ہیں؟ بغیر داڑھی والا امام نہ بنائیں، اہل تشیع سے نکاح نہ کریں۔ نکاح اگر ہو گیا ہے تو اس عورت کو مسلمان کرنے کی کوشش کریں، کورٹ میرج جائز نہیں ہے۔ ہاں کعبے کی تصویر بنانا یا مسجد نبوی کی تصویر بنانا وہ جائز ہے۔ ہم بھی ابھی دونوں حج کے لیے آئے ہیں، 1 لاکھ قرضہ بھی لیا ہے، تو آپ کی پاکستان والی قربانی معاف ہے چونکہ آپ مسافر ہیں۔ 11 دن حج کو کنکریاں مارنے سے پہلے طواف زیارت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے میقات سے حج افراد کی نیت کی تھی پھر کھول دیا تو حنفی مسلک میں دم پڑ گئی۔ اگر ہم مسجد نمرہ میں عرفات میں ہوں تو جو امام نماز پہ اس کے مطابق پڑھ لیں، ظہر اثر اکٹھی پڑھ لیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، نماز سے فارغ ہو کر حد عرفات میں چلے جائیں۔ ایسا نہ ہو آپ اس علاقے میں بیٹھے ہوں جو عرفات سے خارج ہے، چونکہ آدھی مسجد جو ہے وہ عرفات میں ہے، آدھی خارج ہے۔ وہاں بورڈ لگے ہوئے ہیں، پڑھنا چاہو تو نہ پڑھو تو کوئی علاج ہی نہیں۔ میقات ٹوٹل کتنا ہے؟ 5 ہیں۔ وقت رسول اللہ 5 مواقیت۔ عمرے کا احرام باندھا تھا، عمرہ کر لیا، کھول دیا۔ حج بدر کے لیے احرام میقات، حج بدر کے لیے اب آپ کو میقات پہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں، مکے سے احرام باندھیں گے حج کا۔ میرا بیٹا ذہنی طور پہ کمزور ہے، اللہ شفا دے۔ بیٹا گود لیا ہوا ہے، اس کا شرعی نام جو ہے اس کے باپ کے ساتھ ہوگا۔ اگر بوڑھی عورتیں ہیں، خواتین ہیں، بزرگ ہیں، بیمار ہیں، ان کو مزدلفہ میں دونوں نمازیں پڑھ کے 12 بجے رات کے بعد نکلنے کی اجازت ہے۔ اگر گمشدہ شے کوئی حرم میں ملے تو یہاں باقاعدہ دفتریں جمع کرا دیں۔ اگر قرآن میں جو سجدے تھے نہیں کیے اب کر لیں۔ زکوٰۃ کی رقم جو حرم میں کام کرتے ہیں بالکل دے سکتے ہیں۔ حرم میں جو لوگ قہوہ اور کھجوریں تقسیم وہ کھا سکتے ہیں۔ حرم پاک میں نہیں، صرف پورے مکے میں جہاں بھی نماز پڑھو 1 کا لاکھ ہے۔ طواف زیارت کو 8 کو اگر احرام باندھ کے طواف کر کے صفا دوڑ لیں
تو پھر 10 کو آ کے طواف کریں گے، صفا نہیں دوڑیں گے۔ میں نے مغرب کی 3 رکعت، جب امام نے سلام پھیر دیا تو آپ نے اس کے ساتھ تو کوئی نماز نہیں پڑھی نا۔ اگر دوسری رکعت تھی اور دوسری رکعت آپ نے ان کے ساتھ پڑھی، پھر 3 آپ نے، پھر تو آپ کی 4 رکعتیں ہو گئی مغرب میں، دوبارہ نماز پڑھیں۔ صفا مروہ دوڑنے کے بعد نفل پڑھنا ضروری نہیں ہے، بعض علماء نے مستحب لکھا ہے، شکرانہ ہے گویا کہ اللہ نے عمرہ نصیب کیا۔ مسجد عائشہ سے عمرہ ہو جاتا ہے، ہاں بالکل ہو جاتا ہے۔ عورت اگر نماز میں صف میں برابر کھڑی ہو جائے یا آگے ہو تو حنفی مسلک میں نماز نہیں ہوتی۔ کوشش کرو اپنے آگے بیگ رکھ لو تاکہ آپ کا سترا بن جائے۔ حج کے دوران مینا عرفات میں نفل پڑھیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ حج پر احرام باندھنے ترجیح ہے، خارج کر سکتے ہیں۔ طواف اگر ہم کسی عزیز کی، یا اللہ اس کا ثواب ہمارے فلاں عزیز کو دے، حاجت کی یا اللہ یہ اس مقصد کے لیے میں 2 رکعت پڑھ رہا ہوں۔ میرا بچہ ہے اچانک ہکلاتا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی سب کو حرمین الشریفین کے قیام، عبادت، صیام، صوم، حج، عمرہ نصیب فرمائے۔ ہم اپنا گھر اور فیکٹری سیل کرنا چاہتے ہیں لیکن سودا نہیں بن رہا، اس کے لیے روزانہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے دعا کیا کرو۔ ہمارے سرگودا کے علاقے میں لڑکیوں کو گھر میں، اپنے گھروں میں 10 دیتی ہیں، فیس لیتی ہیں، کوئی بات نہیں۔ جو لوگ حیات کے منکر ہیں، بہرحال حیات ممات کے جھگڑے میں نہ پڑیں، اصل مسئلہ حیات ہے۔ جو منکر ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ مجھے نوکری نہیں مل رہی، 2 رکعت بھی پڑھا کریں اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل بھی پڑھا کریں۔ انگلینڈ میں تبلیغی اجتماع ہو رہا ہے، اللہ کامیاب فرمائے۔ جہاں بھی علماء یا دین کے لوگ اجتماع کر رہے ہیں، اللہ سب کو کامیاب فرمائے۔ اگر ہم پاکستان کے بجائے وہ قربانی بھی یہاں کریں، بالکل جائز ہے۔ پرائز بانڈ کا میں نہیں جانتا وہ کیا چیز ہے۔ حرم شریف میں اکیلے پڑھیں تو 1 لاکھ ہے اور جماعت کے ساتھ 27 لاکھ ہے۔ ڈاکٹر صاحب جس نے بھی دعا کے لیے کہا، اللہ سب کی حاجات پوری فرمائے۔